آپ کے سینس کیا ہے؟ میں ذرا حکومت کے پاس آنے سے پہلے سینس کیا ہے یہ جو اتنی جلدی قانون سازی کرنی ہے، یہ کرنا، یہ کیوں ہو رہا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ واقعی کوئی آئینی پیکج نوع چیز ہے، 2/3 اکثریت چاہیے، یا یہ واٹ از گوئنگ آن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عباسی صاحب. کاشف بھائی، بھوکلاہٹ ہے، افراتفری ہے، خوف ہے، سمجھ کچھ نہیں آ رہی. 150 کی سپیڈ پہ آج پرائیویٹ ممبر بل منظور کروایا. آپ نے کہا نا کہ کیا جلدی ہے، متحرک ہو گئی آپ کی کیا اسمبلی جلدی اور ہے سینٹ. جی. تو میں نے صبح لاء منسٹر صاحب سے آج پوچھا 11 بجے کہ اتنی کیڑی جلدی ہے طارق صاحب؟ کہتے پریشر بڑھا ہے. پریشر عوامی پریشر کی بات کر. میں نے کہا پریشر بڑھا ہے تو کبھی آج تک تیسری قومی اسمبلی ہے میری، یہ میں ممبر صوبائی اسمبلی بھی رہا ہوں، پرائیویٹ ممبر بل کو آپ نے اتنا کچھ کہ پوری حکومتیں، ادارے، اسمبلیاں، پریشر، اتنا کیا پریشر ہے؟ کون سا اس سے قیامت آ جائے گی؟ خدا کا نام مانے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے 13 ممبرز نے، فل بینچ نے بڑی طویل بحث کے ساتھ، اس کی جتنی سماعتیں ہوئیں، آپ سے بھی وہاں ملاقات ہوتی تھی، ہر پارٹی کا، ہر فریق کا پوائنٹ آف ویو لے کر ایک فیصلہ کیا ہے. اگر 22-24 سیٹیں قومی اسمبلی میں ہماری آ جائیں گی، کون سی قیامت آ جائے گی؟ اگر پنجاب میں آپ کی سیٹیں تو مٹیریل کسی چیز کو بدلتی نہیں ہے نا. قیامت آ جائے گی. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے پاس سیٹیں جاتی ہیں، یہ یاد رکھیے گا، اس سے ان کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جی میں ادھر ہی ہے. میں آپ کی بات کی طرف اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ 2/3 ادھر ہی جا رہا ہوں. میں نے کہا 2/3 پہلے 97 میں بھی امیر المومنین بننے کی کوشش کی تھی، پھر اس کے نیچے ہی گر گئے تھے. اپوزیشن کا وجود تسلیم کرو، ورنہ یہ کل ہی جو واقعہ ہوا بنگلہ دیش کا، اگر یہ گھٹن زدہ ماحول ایسا ہی رہا تو خدا کا نام مانو. میں بہت اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ جو لاوا نیچے پک رہا ہے، اگر ایک چنگاری کہیں جلی تو پھر کچھ نہیں رہنا. فسطائیت کی انتہا ہے سر. یہاں پہ الزام روز بھائی میرا بیٹھ کے یہاں پہ یعنی کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے کہ بھئی ٹھیک ہے آپ نے ترمیم کرنی تھی، اچھی بات ہے سر. دیکھیں ہمیشہ قانون کے اندر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے، پارلیمنٹ کا کام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ وقت ہے اس ترمیم کا ذاتی مقاصد کے لیے، اپنی پسند ناپسند کے لیے؟ اور یہ جتنی ترامیم کی ہیں کاشف بھائی، میں 14 میں بھی اس الیکٹرل ریفارمز کمیٹی کا حصہ تھا، یہ سب آلریڈی ہیں، اس میں کچھ نیا نہیں ہے. سوائے ہر چیز قانون میں صرف ریٹروسپیکٹیو اور سپریم کورٹ کے فیصلے سوائے اس کے کہ جناب اگر ایس آئی سی میں جس نے دیا ایفیڈیوٹ، وہ جو دوبارہ دے گا تو وہ نہیں. سر یہ بھی قانون میں 3 دن کا وقت ہے آپ کے پاس نا کسی جماعت کو جوائن کرنے کا، اس کے بعد آپ کے اوپر کہا جاتی ہے کہ آپ فلور کبھی یہ نہیں ہوا کہ ہمیشہ آج قانون بنانا ماضی کے تلخ تجربے یا معروضی حالات کے باوجود کبھی یہ نہیں ہوا کہ اس کا اطلاق 2017 سے ہو. آج آپ نے قانون بنا ہے، پرسوں کل سائن کر دیں گے پریزیڈنٹ، تو اس کا اطلاق پرسوں سے ہوگا نا. لیکن 1947 سے کر لیتے نا. نہیں 1947 سے کر لیتے. اب مجھے بڑی اچھی خوشی ہوئی کہ پچھلی دفعہ ان کو اچک زئی یاد آیا تھا اور اچک زئی صاحب یاد آئے تھے، اور اس دفعہ نہیں ہمیشہ ہم نے یہ ہماری اچک زئی صاحب یاد آئے تھے، اور اس دفعہ ان کو حسینہ واجد کے کو جس طرح نکالا گیا ان کو وہ یاد آ گیا. لیکن یہ بھول گئے ہیں کہ یہ کس طرح خود مکتی بانی اور کس طرح شیخ مجیب الرحمان کی ریولوشن اور کس طرح لگا کے کرتے رہے. ایک سیکنڈ نہیں، اب پہلے پورے مجھے کریں نا، ابھی تو نہ کریں، پہلے میری بات سنیں. دوسری یہ بات، ان کو جو ہے نا ہر موڑ پہ یہ دوبارہ ایک ٹرن لیتے ہیں. ہمیں کوئی بھاگنے اور ہمیں کوئی 150 کی سپیڈ کی ضرورت نہیں ہے. 150 کی سپیڈ کی ان کو ضرورت ہے جنہوں نے پاکستان کو کمزور کیا، جنہوں نے 9 مئی کیا اور جنہوں نے پاکستان کو آگ لگائی. یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں آئینی ترمیم کی، آپ کے پاس ایک پرائیویٹ ممبر بل تھا، آیا تھا، اپوز کرتے، بندے پورے کرتے اور کرتے تو اپنا آپ کا ہو جاتا. ایک چیز آئی ہے، مجھے بات بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. سر وہ بعد میں بتائیں نا، پہلے میں کا جواب تو دے دوں کہ سب سے خوبصورتی یہ ہے کہ جو بات ان کی مرضی کی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا. کاشف صاحب یو آر اے وٹنس ٹو اٹ. دنیا میں بہت سے ملک ایسے تھے جس میں قتل کی سزا سائے موت تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا جب امینڈمنٹ آئی پارلیمنٹ نے پاس کیا اور ڈیتھ پینلٹیز کو لائف امپریزنمنٹ میں بدل دیا گیا. میاں نواز شریف صاحب کو تا حیات اور لوگوں کو اسی سپریم کورٹ نے تا حیات نااہل کیا تھا،
اور پھر پارلیمان کے پاس لامحدود پاورز ہیں اور وہ پارلیمنٹ نے پاورز استعمال کر کے ایک سیکنڈ پارلیمنٹ نے وہ پاورز استعمال کر کے آپ کی بات ٹھیک ہے بہت پاور ہے ان کو 5 سال سر آپ کے پاس پارلیمنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کاشف بھائی یہ مرد کو عورت اور عورت کو مرد کر سکتی ہے. سنیں نا یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترمیمیں اور یہ پارلیمنٹ سے پاس کرانے کی کوئی وقت نہیں ہے, یہ پارلیمنٹ کی سینکٹیٹی اور اس کی اسٹرینتھ میں بلیو ہی نہیں کرتے. یہ تو وہ لوگ ہیں تو جو جلاؤ گراؤ سول نافرمانی اور بجلی کے بل پھاڑنے پہ بلیو کرتے ہیں. ان کی ڈے ون سے یہ سیاست ہے اور ان کی آج بھی ان کا گورنر چیف منسٹر بیٹھا ہوا ہے نا ادھر, وہ وہاں بیٹھ کے کیا تقریر کر رہا ہے. ان کی ڈیولپمنٹ پاکستان کو آگے لے کے جانے کی, پاکستان کی بہتری کی نہ بات سنیں گے نہ یہ کرتے ہیں. ان کی سیاست میں نفرت اور آپ پاکستان کو آگے لے جانا چاہتے ہیں اور توڑنے کی بات ہے. دیکھیں ہم آپ بات بتائیں, آپ کاشف صاحب مجھے بات بتائیں, آپ پاکستان کاشف صاحب ایک سیکنڈ, ہیومن رائٹس وائلیشنز, میڈیا کو گیگ کرنا, کیا پاکستان ان چیزوں سے آگے جاتا ہے؟ اپنی اپوزیشن کو فارغ کر دینا, مطلب آپ دیکھیں ملک آگے کیسے اپوزیشن کو ہم نے فارغ کیا ہے. سن تو نہیں اور جیلوں میں ڈالا ہوا یار, ہم نے جیلوں میں ڈالا. میں نے ان سے کہا تھا کہ جا کے اپنے ان تیاروں کو آگ لگاؤ جنہوں نے انڈیا کے تیاروں کو آگ لگائی. ایک بات سنیں سر, ان کو میں نے کہا وہی بحث شروع ہو جائے گی. ایک آدمی 5 تیاروں کو جو آگ نہیں لگا رہا تھا نا, ایک آدمی 5 تیاروں کو آگ لگا رہا تھا. اپنی بہنوں کو بھیج کے اور ساتھ اپنے بھانجوں کو بھیج کے آپ لوگوں کو لے کے جا کے آپ اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کریں, جی ایچ کیو پہ حملہ کروائیں. آپ سوشل میڈیا وارفیئر اپنے افواج کے یہ بات کرتے ہیں غریب کی, انہوں نے بات کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کی, لیکن جب آئی ایم ایف کے ساتھ ہم بات کریں تو ہم نے ان سے کہا تھا کہ جب آئی ایم ایف کے خلاف جا کے پروسیشن کرو. دیکھیں کاشف بھائی ان کی ہر چیز میں آپ کو ایک یو ٹرن نظر آئے گا. جیسے ہمیں لاسٹ ٹائم کہا تھا گہربان اور پاؤں, بیچ کا راستہ ان کو نہ پتا ہے نہ انہوں نے سیکھا. ان کو بیچ کا راستہ نہیں آتا. آپ کو 2017 سے 22 سے 24 کے درمیان جو ہوا وہ ان کو بھول جاتا. یہ فیشزم کہیں گے تو وہ بھول جائیں گے کہ 2022 سے 24 میں کیا ہوا, خواتین کی گرفتاریاں ہوں, لیڈروں کو اندر ڈالنا ہو, جو کچھ بھی ہوا ان کو بھول جائے گا. یہ تو آئین بھی ٹوٹ گیا نا, قومی اسمبلی کا, معافی چاہتا ہوں 2 اسمبلیوں کے الیکشن ہوتے, بٹ دس از دا ویو. وہ کہتے ہیں کیوں کیا, وہ کہتے ہیں رائٹ ہے پارلیمنٹ کا اس لیے کیا. دیکھیں ایک تو کہتے ہیں نا کہ ڈیموکریسی از آلویز نوائزی, تو اٹس گڈ. پولیٹیشنز ہیں, بات کرتے ہیں, شور مچاتے ہیں, یہ ہونا چاہیے. مطلب اسے غصہ بھی نکلتا ہے, دونوں طرف کا جو ہمیں اختلاف ہے وہ بھی سامنے آتا ہے. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ لٹل فیکٹس. دیکھیں فیکٹس کیا ہیں. پاکستانی ایک کانسٹیٹیوشنل ڈیموکریسی ہے, سیپریشن آف پاور ہے. یہاں پہ یہ جو بات کی جاتی ہے تاثر کہ جی پارلیمان سپریم ہے, نو, پارلیمان سپریم نہیں ہے. سپریم کورٹ سپریم ہے, سپریم کورٹ سپریم نہیں ہے, کوئی سپریم نہیں ہے. ٹرائکاٹمی آف پاور, 3 اداروں کی 3 پلرز کی پاور آپس میں, یہاں پہ ایگریمنٹ ہے, چیکس اینڈ بیلنسز کے لیے ڈالی گئی ہے. آئین پاکستان یہ سمجھتے نہیں ہے جس کو سپریم کہتے ہیں اس کے اوپر چیک اور بیلنس نہیں ہوتا. یہ چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم. سپریم لا میکنگ باڈی کون سی ہے؟ لا میکنگ کچھ اور ہے. میں تھوڑی سی یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا میں آتا ہوں اس کے اوپر جواب دینا. اس کے اوپر آپ قانون بناتے ہیں, قانون سپریم کورٹ اس کو الٹرا وائریز آف انسٹیٹیوشن کانسٹیٹیوشن سپریم لا میکنگ باڈی کون سی ہے مجھے خالی بتا دیں کاشف صاحب, ایک دفعہ میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا ہوں. آپ ہیں سر, کون آپ ہیں, لیکن آپ بھی فنڈامنٹل رائٹس کے ریسٹ مائی کیس بنیادی چیزیں اس کے خلاف سازی نہیں کر سکتے. یہاں میں آتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک تو یہ طے ہو گیا. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اصل مدعا ہے آج کل نا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ حکومت ایسے خام خام ہے نا, وہ جس طرح کہا جائے نا کہ بیگانی شادی میں ایک عبداللہ دیوانہ. دیکھیں دا ایشو از بٹوین دا سپریم کورٹ آف پاکستان اینڈ الیکشن کمیشن آف پاکستان, دونوں انسٹیٹیوشنل باڈی ہیں. نہیں سر, سن لو میری بات. اچھا انہی کے اوپر تلوار پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 11 معزز ججز صاحبان کہتے ہیں کہ ہیئر کمز الیکشن کمیشن آف پاکستان, جنہوں نے ہمارے حکم کی غلط تشریح کی. اس غلط تشریح کی وجہ سے ایک اوریجنل سین انہوں نے کمٹ کیا اور اس کی کریکشن کے لیے انہوں نے کچھ سٹیپس ایڈوائز کیے ہیں کہ یہ کرنا ضروری ہے.